مرجیہ. ارجا یرجی ارجا باب فعال ہے مولانا. ارجا کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، پیچھا کر دینا. قالوا ارجہ واخاہ قرآن میں آتا ہے. وابعث فی المدائن حاشرین. یہ مرجیہ ایک فرقہ ہویا ہے جی. وہ اہل سنت نہیں سی، ایک باطل فرقہ سی. انہاں دا عقیدہ ہے کلمے دے ہوندیاں ایمان مکمل ہو گیا، لہذا جو مرضی گناہ کرو کوئی نقصان نہیں. یہ نظریہ مرجیہ دا ہے، اہل سنت دا نہیں. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اہل سنت دا نظریہ کی ہے کلمہ پڑھو ایمان لیاؤ، لیان تو بعد گناہ نقصان دینے، یہ ڈر رکھنا ہے کہ گناہ نے نقصان دینے. اگر کلمے دے ہوندیاں گناہ کیتا تو پھر اللہ دا جنت دا وعدہ کوئی نہیں. پھر آ جانے سزا عذاب، وہ دی الٹا دھمکی اللہ کی طرف نہ. ہن چاہے تو وہ مالک بخش دے وے، چاہے تو وہ گرفت فرماوے عذاب دے وے. لہذا ہر گناہگار کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو جاننا والے کام کر رہا ہوں، میں جاننا والے پاس پہ جانا. لہذا سنی سمجھے گا کہ توبہ فرض ہے. جب میں توبہ کروں گا پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اہل سنت دا عقیدہ گناہ تو بچنا فرض ہے. گناہ دے بارے یہ سمجھنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی عذاب نہیں ہونا. مولویاں میں ڈرائی رکھے جیڑا اے بک مارے کلمے دے ہوندیاں گناہ نال کوئی نقصان نہیں، وہ سنی نہیں. میں شرطیہ کہہ رہا. اگر کسی نے منہ میں کوئی گل سنو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مرجیہ بول رہا ہے، مرجی عقیدے والا پہ بولتا ہے، یہ سنی عقیدے والا نہیں پہ بولتا. قرآن مجید چو تھوڑے ایمانی خان آستے 3 آیات مبارکہ پڑھنا، اس تو بعد میں مزید وضاحت کروں گا. سبحان اللہ. ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی، یہ ہے سورۃ النساء دی آیت نمبر 31. ارشاد ربانی نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سبحان اللہ. اگر تسا بچو بڑے گناہ تو قرآن اللہ کا توجہ ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تسا بچو بڑے گناہ تو نکفر عنکم سیئاتکم،
تھوڑے چھوٹے گناہ سا مٹا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے گناہ مٹاون واسطے چھوٹے گناہ بخشن واسطے اللہ نے شرط رکھ دیتی ہے اگر وڈیاں تو بچو گے یہ مطلب ہے جیڑا بندہ وڈے گناہ کری جاندے وہ چھوٹے بھی معاف نہیں میری گل نہیں سمجھے باویں وہ نماز پڑھے باویں کلمہ پڑھے وڈے گناہ نہیں چھٹے گا تے چھوٹے نہیں بخشے چلے چھوٹے حوصلے بخشے جانے جس وقت وڈے چھٹی پھرے پھر نماز پڑھو وضو کرو جمعہ پڑھو سہ نیکیاں نے انہاں دے کرن نال چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں بشرط ہے کہ وڈیاں تو بچو یہ اللہ کا قرآن کون سنا رہا سمجھ آ رہی گل نہیں کوئی نہ سبحان اللہ واضح کرو میں سورت نال آیت دس رہا دیانتداری دا حق ادا کر رہی ہوں تو تسی آپ بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہو پڑھ سبحان اس تو علاوہ دوسری آیت کریمہ سورت شورا وچ آیت نمبر 37 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ سبحان اللہ وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں توجہ آیا مسلمانوں سبحان اللہ والذین یجتنبون کبائر الاثم وہ لوگ کبائر الاثم بڑے گناہوں سے جو بچتے ہیں والفواحش اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں سبحان وڈے گناہ پچھلی آیت نیرے وڈے گناہ مند آیا ہے ایتھے بے حیائی جیڑے بے حیائی دے کام جیڑے نے انہاں تو نفرت دلان واسطے اہتمام میں شان ہے علیحدہ پھر ذکر کر دیتا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش توجہ ہے سبحان اللہ وہ لوگ جڑے بچدے نے وڈیاں گناہ مندوں والفواحش اور بے حیائیاں تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ جس لئے غصہ کسی سے کر بیٹھتے ہیں اللہ نے یاد کر کے بخش دیتے ہیں اللہ توجہ ہے اس مسلمان غور فرما اس آیت کریمہ نے پچھلی دا رڑیا مضمون بیان کرتا ہے یہ نا مضمون رلتا ہے تیسری آیت کریمہ یہ ہے جی سورت نجم آیت نمبر ہے 32 تینے سورتاں دی آیاتاں دے نمبر 30 تو اگے نے یعنی یہ حسن اتفاق اس سے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى سبحان اللہ وہ لوگ جو
بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، الا اللمم، چھوٹے انہوں اعتبار کر دیتا ہے۔ او پہلی آیت میں فرمایا لوگ کفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ بخش دیں گے۔ یہاں وہاں فرمایا تھا سیئاتکم اور یہاں فرما دیا الا اللمم، تو یہ مضمون بالکل اس پہلی کے ساتھ تھا۔ ہن تسی آپ اندازہ لگاؤ جس معنی مطلب کو پروردگار نے ترے تھان تے بیان کیتا ہے اپنے قرآن وچ، او دے اوتے ایمان عقیدہ رکھنا مسلمان دا کیڈا بڑا فرض ہونا۔ آگے جو سمجھ کوئی نہ، بولو بولو۔ ہن یہ تینے آیاتاں سنی عقیدے دی ترجمانی فرما رہی ہیں۔ سنیاں دا عقیدہ کلمے نال گناہ نقصان دیندا ہے، مرجیاں دا عقیدہ نہیں دیندا۔ اللہ دا قرآن میں آیا جی میں سنی دا عقیدہ ہے، وہ شرط رکھ دیتی سو آگے تواڈے چھوٹے گناہ تائیں بخشاں گے تساں وڈے نہ کرو دے۔ سبحان اللہ۔ تو مومنہ دی شان دس دیتی سو وڈے گناہاں تو بچ دے نے۔ معلوم ہویا مومن واسطے اللہ نے دس دیتا ہے یہ عقیدے وچ ہونا ضروری ہے، وڈے گناہ کریں گے تو بربادی ہو جانی ہے۔ یہ عقیدہ سنیاں دا مرجیاں دا نہیں، کلمہ پڑھدیاں بھی وڈے گناہ کیتے تے تباہی پھر جانی ہے۔ یہ عقیدہ سنیاں دا تے ترے آیات اللہ دے قرآن وچ بیان ہویا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ زندہ اللہ اکبر۔ توجہ ہے سونے مسلمانوں، زمرہ نے ایک گل کرنا، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، قرآن سناون والے سناون گے، سنن والے سنن گے، لیکن میں قسمیہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن سنن سناون دا کام تاں ہو رہا ہے کہ سناون والا قرآن دا مطلب نہیں دسدا تے سنن والے قرآن دا مطلب نہیں سنتے۔ عربی زبان ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، پچھلے سنے جا رہے ہیں، جی وہی حافظ قرآن یا مصلی سناون والا امام جیڑا قرآن اس پڑھیا ہے نا تے پیچھے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 2 گھنٹے کھلو کے سن دے پائے ہوندے، اگر وہ اسے قرآن دیاں چند آیاتاں دا مطلب سناوے جانا تے سویرے کی اسے ویلے ہو سکتا مسلم تو چھٹی ہو جائے۔ میں قسمیہ تو کہہ رہا جڑے سن رہے ہوندے نے نا انہوں نے پتہ کوئی نہیں بھی یہ پڑھی کی جاتی ہے، جڑا سنا رہا ہوندا ہے انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندا میں سنا کی رہا۔ ایمان نال میں قسمیہ کر رہا بے شک۔ تسی آپ اندازہ لگاؤ، ایک میں موٹی جی گل ہوں یہ موضوع جوڑ کے بیٹھا ہوں قرآن مجید دیاں یہ آیاتاں پڑھ کے دسیا جاوے بھی سنی مذہب یا کلمہ بھی باویں پڑھو گے نا گناہ کرو گے تو عذاب ملے گا۔ تو ہوں یہ ہوئی مولوی جمعے چ سنا رہا ہوندا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمے پڑھنے والا جہنم جانا ہی نہیں۔
یہ ہوئی سنا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کلمے پڑھنے والا جہنم جانا ہی نہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے اگر گناہاں تو وڈیاں تو بچو گے تو پھر جنت ہے۔ وہ تو شرط لا رہا ہے کہ ساڈا وعدہ جنت دا انہاں نال ہے جڑے گناہاں تو بچن۔ یہ مطلب یہ نکلیا جیڑا میرا کلمے دے اوتے بخشوائی جاندا ہے یہ تے اللہ دے اوتے جھوٹ بولی جاندا ہے۔ جے رب دی گل سچی سناوے تے اگلے آکھنا ہے کلمیا چل چھٹی کر، کمال ہے تو کلمے والے نوں جہنم میں کہی جاندے۔ گل میری سمجھے جی، کلمے والے نوں جہنم میں، اور میں قسمیہ کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا کلمے والوں نوں جہنمی کہندی، جڑا ہوندا نا بے وقوف بندہ او دا عمل ہمیشہ درگا ہوندا ہے، درگے عمل کرتا ہے، دوہری پالیسی ٹرتا ہے، وہ بے وقوف نوں پتہ نہیں ہوندا، اپنا آپ ارادہ اپنا آپ کر رہا ہوندا ہے۔ اے جڑے کہندے نے نا وہ کلمے والے نوں جہنمی نہیں آکھ سکدے، جو مرضی کرے کلمے والا جنتی ہے۔ میں تھوڑے تو سوال کراں گا، یزید نے کلمہ چھڈ دتا سی؟ یزید کلمہ پڑھدا سی کہ کلمہ چھڈ دتا سی؟ تے یزید نو جہنمی آکھدے نے تے کلمے والے نوں جہنمی کہہ دتا۔ اور بدھواں دے سنگ اگدے صرف پتہ گل کی جس لئے واری ہوندی ہے گھروں باہر دی پھر یہ کہندا کلمے والا جنت جا نہیں سکدا، جس لئے ہوندی ہے اپنے گھر دی کہندا میں تے پکا جنتی ہوں۔ صرف روڑا اتنا ہے، نفس نے فدو لایا ہے، نفس نے ہر کسی کو پاگل بنایا ہے، وہ اپنے واسطے کہی جاتا ہے کلمہ پڑھ لیا تے جنتی۔ اپنی پارٹی والے پیپل پارٹی والے نے انہوں آخنا ہے بھٹو والی پارٹی کلمہ پڑھتی ہے جو مرضی کر لے پکے جنتی، وہ آ گنجی والی پارٹی وہ پکی جانوی۔ عمران خان صاحب امر بالمعروف نہی عن المنکر پورے جلسے کا نام رکھ دیتا۔ انہوں نے آخیا بھی جڑے میرے مقابلے چ نے سارے برے تے گندے نے جہنمی نے، تے میری جڑی ٹولی بن گئی ہے تے آ گئی ہے سارے جنتی نے۔ یہ صرف گل نہیں ہے، مسلمانوں سن لو جیدے منہ وچوں سنو کہ جی کلمہ پڑھنے والے نوں کچھ نہیں ہونا، جو مرضی کرے، سمجھو یہ مرجئہ ہے، اہل سنت تو خارج ہو گئے، شرع عقائد تو لے کے ساڈے عقیدے دی جیڑی کتاب اٹھاؤ گے ان دے اندر اگر یہ نہ لکھیا ہوئے یہ سمجھنا کہ کلمے کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں دیتا، یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں۔ اگر یہ گل نہ لکھی ہوئے میری زبان بڑھ دیا جی ہر عقیدہ اہل سنت کی کتاب ہے متفق ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ توجہ ہے
اللہ اکبر و کبیرہ. پھر سمجھو گل کمال فلانا گل میں پڑھنے والے جنمی آتا. ہاں سنو کسی دے مومن سنی کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ بھی نہیں دیتا، کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ بھی نہیں دیتا. صالحین اولیاء اللہ بزرگان تھی انہاں دے بارے کیونکہ اللہ نے نیکاں نال جنت دا وعدہ فرمایا. اساں اپنے گمان دے مطابق انہاں نو نیک سمجھنے ہیں تو اپنے گمان دے مطابق انہاں نو جنتی آکھنے ہیں. یقین نال جنتی اساں نہیں کہندے، یقین نال فیصلے یا اللہ کول نے یا اللہ دے رسول کول نے. اسان داتا علی اجمیری ہون، خواجہ اجمیری ہون، امام اعظم ابو حنیفہ ہون، امام مالک ہون، امام شافعی ہون، جنہاں نے بارے اللہ دے رسول نے صاف جنتی ہون دا ذکر نہیں فرمایا، اسا انہاں دے بارے جدوں انہاں نو ویکھنے ہاں نیک لوگ نے اسا گمان رکھنے ہاں کہ وہ جنتی نے. یقین نال فیصلہ نہیں کر سکتے ورنہ اسا پھر سنیت تو نکل جاواں گے. ساڈے امام کتاباں وچ لکھیا ہے نیکاں دے بارے گمان رکھنا پیندا ہے جس طرح کے گناہگاراں دے بارے اگوں گمان رکھنا پیندا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم والے پاسے چلیا ہے. تا کر کے انہوں ڈرانا بھی پیندا ہے، انہوں دسنا بھی پیندا ہے، انہوں روکنا بھی پیندا ہے. اساں بریاں دے بارے گمان رکھنے جہنمی ہون دا تے نیکاں دے بارے گمان رکھنے جنتی ہون دا. یقینی جہنمی کون ہے تے یقینی جنتی کون ہے یہ فیصلے اللہ رسول کو نے ساڈے کول کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ فرماندا ہے انہاں گلاں نے مگر مت پے جنہاں دا تینوں علم کوئی نہیں. ناج تحریم کے لیے آتی ہے. بس مولانا اشارہ فرما رہے ظن المومنین خیرہ، مومنوں کے حق میں گمان اچھا رکھو، یعنی صالحین کے بارے میں یہ ذہن میں ورنہ صالحین جڑے بدکار جڑے انہاں دے بارے سانو پھر بعد گمانی رکھنی پیندی، اپنے بارے بھی، اپنی عزت دے بارے بھی، اپنے مال دے بارے بھی. مثلا چور ایک بندہ چور بندہ ہوں رات دا میرے کو مہمان بنتا ہے تو مینو بدگمانی رکھنی پینی ہے کہ میں اعتماد کر کے انا ہو کے سو جاوا وہ میری ساری شے چوک کے لے جائے. میری گل نہیں سمجھ رہے. بندہ تیرے نال بیٹھا ہے، گل سمجھ. اج کل تو وہ دور ہے کہ جڑے شکل صورت نیکاں لی بنائی پھرتے ہیں تو بہت ڈرنا پیندا. تو میں اعتماد کر کے گمان سونا کر کے بیٹھے رہیے، اٹھیے تو بوجھا خالی. اس واسطے حدیث چاہتا ہے الحزم سوء ظن، احتیاط بدگمانی، بدگمان رہنا ہے پیندا تو پھر بندہ احتیاط کرتا ہے. ہر ایک نو تو سمجھے نا نیک تو پھر تو بچ نہیں سکتا. نیک صالحین والے اعمال دیکھ کے گمان رکھ سکتے ہیں، برے والے کام دیکھ کے پھر گمان رکھیں گے جہنمی ہون گا، پھر جنتی ہون گا نہیں، جنتی ہون گا اتھے رکھیں گے. کیوں؟ ساڈا مذہب اہل سنت شفاعت ہے. بولو گی یہ من دو شفاعت
بولو جی جہنم کسی جانا ہی نہیں کلمے پڑھنے والے تو شفاعت کی دی جی کسی طرح کا کوئی سزا عذاب کلمے والے واسطے ہے ہی نہیں تو رسول پاک مڑ شفاعت کی دی کرن گے میری گل نہیں سمجھے حضور فرماندے نے میری شفاعت نال جہنم وچوں اینے نکلن گے اینے ٹولے نکلن گے اینے لوگ نکلن گے اینے لوگ نکلن گے فلانے نکلن گے کئیاں دی شفاعت میدان معاشر وچ ہو جانی ہے کئیاں دی جہنم میں جان تو بعد ہونی ہے یہ سارا شفاعت والا پورا عقیدہ جڑا کھڑا چلیا وہ جی اساں سمجھنے بھی کلمے دے ہوندے جہنم ہی نہیں جانا تے پھر سیدھی آکھ بھی کلمے پڑھن والے واسطے شفاعت ہی کوئی نہیں شفاعت کا عقیدہ رکھنا تے ہمارا حق ہے کہ نہیں رکھنا کافراں واسطے شفاعت کوئی نہیں مومناں واسطے شفاعت ہے بول دو کہ نہیں اللہ اکبر و کبیرہ سنو مسلمانوں اساں سمجھنے ہیں شفاعت میں ہوں شفاعت کا موضوع تو نہیں بیان کرنے لگا نا وہ اندر پھر تفصیل وضاحت ہے شفاعت دیا کنیاں قسم نے رسول اکرم نے کیڑی شفاعت کیڑی کیڑی قسم کی شفاعت کرنی ہے دوجے نبیاں کیڑی کیڑی قسم کی شفاعت کرنی ہے ولیاں کیڑی کرنی ہے حافظہ کیڑی کرنی ہے فلان یہ سب کوئی وضاحت ہے علیحدہ لیکن اتنا گل ضرور ہے شفاعت جب مننی ہے تو پہلا گرفت بھی مننی پڑنی ہے بخاری مسلم صحاح اسا قبر دے عذاب دے قائل اسا سنی قبر دے عذاب نو نہ منن والا فرقہ اہل سنت تو باہر ہے سانو قبر دا عذاب بھی مننا پیندا ہے کیدے واسطے مننا ہے گناہگار مومن واسطے مننا ہے کچھ نیک واسطے تھوڑا ہونا تو قبر دا عذاب حشر دا عذاب پھر شفاعت قبر والوں کی شفاعت ہو گئی مثلا مشہور گل بیان بھی کی تھی سیدنا غوث پاک میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حدیث شریف ہے اندر آتا ہے صالح نیک صالح عالم قبرستان جو گزر جاوے وہ دے گزرن دی برکت نال عذاب اٹھ جاندا ہے سبحان یہ ہن حدیث کہہ رہی عذاب اٹھ جاندا ہے جے ہوندا ہی نہیں تے اٹھدا نہیں نہ مراد جاہل مولوی بولے نہ چلے اتنا نقصان کر دینا وہ اپنا تہاڈا عقیدہ ہی ختم کر دیندے نے تانوں خوش کر دیا کرتے تانوں پاگل بناؤ دیا بے وقوف بناؤ دیا پیسہ لٹ دیا تہاڈا عقیدہ تباہ کر سکتے ہیں اپنا تو نہ کیتا ہوا ہوں دسو حضور یہ حدیث جو آیا بھی عالم دی شفا عالم گیا معامل عالم گیا قبرستان چو تو قبرستان دا عذاب اللہ چک لیندا ہے وہ چک لینا پہ دس دے پہلا ہو رہا سی یہ گیا ہے کہ یہ برکت نال چکیا گیا ہے تو معلوم ہویا عذاب قبر دا بھی کلمے والے واسطے ثابت ہو گیا تے جے کلمے دے ہوندیاں گناہ نقصان نہیں دیندے تے وہ قبرستان والے نو عذاب کیڑی شے دا ہو رہا تے اوتھوں اللہ والے دے گزرنے اٹھیا کیڑی شے سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سنو چشتی صاحب کچھ آیات سنو یہ جڑے بعض مذہب لوگ ہوندے نا جی
انہوں کو کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی حدیث ہوندی لیکن وہ بدھو ہوندے نے سمجھ تو فارغ سمجھ دے نہیں تاں وہ گمراہ فرقے بندے نے کیونکہ اگر کوئی فرقہ ظاہری دلیل کوئی بھی نہ رکھے تو وہ تو ایمان تو خارج ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی تعویل باطل ان کو رکھنی پڑتی ہے پھر وہ گمراہ فرقے بنتے ہیں ان کوئی حدیثاں لگیاں باقی ساریاں نہ پڑھیاں آیت کوئی لگی تے باقی نہ پڑھیاں تے پھر وچوں عقیدہ بنا لیا او دے مطابق وہ گمراہ فرقہ بن جاندا ہے اہل سنت ساریاں حدیثاں نو مد نظر رکھدے نے ساریاں آیاتاں نو سامنے رکھدے نے پھر عقیدہ بناندے نے تاں ہدایت والے ہوندے نے یہ میں تمہیں بڑی بنیادی شے دسی گمراہ فرقے گمراہ ہوندے نے انہاں نام مراد ہے کدی پڑھی تے باقی نہ پڑھیاں تے سنی کیوں ہدایت والے ہوندے نے یہ ساریاں پڑھدے نے آیاتاں بھی ساریاں حدیثاں بھی ساریاں نو رکھ کے پھر وچوں نظریہ بناندے نے تے اہل سنت بن جاندے نے میں ہن مثال دینا توجہ دو اللہ مولا اس منبر پر کیا میں دنیا میں پہلی بار اس منبر پر بات کر رہا ہوں سب کے لیے نئی بات ہے توجہ ہے سبحان اللہ سنو جی میں یہ حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں یہ حدیث کئیاں نے اس حدیث نو سامنے رکھے اور مرجیہ فرقے نے انہوں نے کہا کلمے کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان ہی نہیں دیتا سر سید تھا نا وہ کہتا تھا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں کیوں وہ کہتا تھا حدیث میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ محمد رسول اللہ تو آیا ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ تجھے کہتا تھا اور تجھے آپ دسو حدیث کے سامنے انہیں رکھی لیکن پرتا کے وہ ماریا حدیث نے بے حدیث پڑھی جاندہ لیکن تو سب خود دسو کیا تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے فقط یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پورا ہے نا کلمہ ہے نا تو او ہن اگر او تو انواع کہ میں تے حدیث پڑھ رہا تو حدیث تب منکر ہوں میں کی جواب دے گا یہ ہوئی سنیاں دا کمال ہے کہ نہ دیا دو میں اکھا روشن ہو سبحان اللہ سبحان بھینگے نو ایک دے دو دے سنے او مولا روم نے لکھیا بھی اس بینگر سیدھ گیا استاد نے آکھیا شیشی پہ اندر پڑھ لیا ہو گیا انہیں آکھیا ضرورت دو پہین کیڑی پڑھ لیا آپ نے فرمایا ایک بن کے دوجی لیا وہ جا کے ایک بنی اگو کوئی شے نہیں سی واپس آیا حضور ہوتے دے شیشی ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا نام مراد آؤ تیری آنکھ دا قصور سی تو ایک نو دو بیک رہا سی شیشی کوئی سی سمجھ لگی شیشی کوئی سی تینو ایک دیا دو نسلیاں ہن سارا قرآن ساری حدیثاں سارے صحابہ ساری امت وہ سمجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پورا ہے لیکن وہ آکھی جاندہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے تو یہ مطلب ہے وہ مہنگی آنکھنا دیکھیا نا بول دے مروں گے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ دوسری ایک حدیث ہے وہ بھی یہ جی لوگ پڑھ دینے اور اس حدیث دے راوی جی جو میں سنان لگا وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے سبحان اللہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی
ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد بن زید ہے، خالد انہوں کا نام سی، ابو ایوب آپ کی کنیت سی، حضور دے میزبان نے ابو ایوب انصاری سرکار روایت کرتے ہیں، کدو روایت کرتے ہیں گل سمجھنا ذرا، جس نے قسطنطنیہ دی جنگ ہو رہی سی، حضرت ابو ایوب انصاری پہلی جماعت چ گئے، پہلے ٹولے چ گئے، پہلے لشکر چ گئے، پہلے مجاہدین کی جماعت چ گئے، کیونکہ اس جنگ کی فضیلت بڑی سی تے صحابہ بڑے ذوق شوق نال گئے جاندے سن۔ ابو ایوب انصاری آپ پہلی فوج چ گئے تے جا کے تے پھر فوجاں بدلدیاں رہندیاں سن، اوتھے پیندی سی برف سردیاں، پھر وہ کئی لوگ واپس آ جانے، کئی رہ پینے۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہاں خوش نصیباں سن جنہ جا کے اوتھے پکا ڈیرا لا لیا، جنہ چر شہید ہوا ایتھے آپ اوتھے جا کے ڈیرا لا کے بیٹھ گئے۔ امیر جڑے سن فوج دے، امیر مجاہدین دے بدلتے رہے، کسی سال کچھ کسی، کیونکہ 16 حملے قسطنطنیہ کے اوپر ہوئے حضرت سیدنا معاویہ کے دور۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیاست سیدنا امیر معاویہ۔ 16 حملے جی کنے تو سب خود سمجھدار ہو۔ پہلا حملہ وہ بارے آیا کھڑا ہے بخاری کے بخشے لوگ نے، تو سب خود سمجھدار ہو کہ 16 حملے جنہیں کرائے جیسا حاکم نے، تے پہلا حملہ کرنا والے مجاہدین اور سارے بخشے ہوئے، تے پہلے حملے کرن والے سب مجاہدین بخشے گئے تھے، جن نے 16 حملے کروائے پہلے سمایت وہ خود نہیں بخشی چیا ہونا، پھٹے منہ کسے کنجر دے پتر دا جڑا حرام دا یہ ہو جا نظریہ رکھا۔ سبحان حقے وہ لانتیا جی دی بھیجن دی برکت نال پہلے بخشے گئے، تو بھیجن والا جنتی نہیں، پھٹے منہ تیرے جمن دے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ ہن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس وقت یزید امیر سی، اس جنگ دا امیر یزید سی، حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے یزید نو بلایا، وصیت کی تھی میں شہید ہوا، میرا جنازہ پڑھاویں، اگے اگے مینوں دفناویں، جتھے سب تو دشمن والے پاسے آخری صف پہ لڑنی ہوئے، اس جگہ تے مینوں دفناویں۔ توجہ ہے؟ تے کٹھا کیتا تو فرمایا لوگوں میں دنیا تو جان لگا، پہلو میں ای حدیث لکائی رکھی تے بیان نہیں کی تھی، ہوں میں کیونکہ دنیا تو جان لگا تے میں علم چھپا نہیں سکتا، علم چھپانا گناہ ہے۔ میں تھانو ایک حدیث سنا دینا رسول اکرم دی جاندے ہیں۔ قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون
لخلق اللہ قوما یذنبون فیغفر لهم، فرمایا میں تھوڑے تو کوئی گل ایک لکائی رکھی جیڑی حضور تو سنی سی میں، او کی لولا انکم تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ اور قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ ان کو بخش دیتا۔ یہ مسند احمد دی حدیث، مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث۔ میں سامنے البدایہ والنہایہ محدث ابن کثیر دی سامنے رکھ کے یہ حضرت ابو ایوب انصاری دے حالات دے وچوں یہ روایت پڑھی، توجہ ہے؟ فرمایا لوگو پہلا میں لکائی رکھی، کیوں کہ مانا غلط نہ سمجھ بیٹھا، بھئی یہ سمجھ نہ بیٹھ کے گناہ فرض نے ضروری نے دب کے کرو تاکہ اللہ تو انہوں بخش۔ میں فرمایا پہلا لکائی رکھی، اب بولو شہیدہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ہون میں کیونکہ دنیا تو جان لگا تے علم چھپاواں نہ میں صاف ظاہر کر کے چلے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر تسی گناہ نہ کرتے بالفرض اگر تسا گناہ نہ کرتے تے اللہ لخلق اللہ قوما یذنبون، اللہ ضرور ایک ایسی مخلوق پیدا فرماتا کہ جو گناہ کرتی پھر اللہ ان کو بخش دیتا۔ فرمایا اے میں تانوں ہن حدیث سنانا پیا، پہلے اس حدیث کا مطلب سنیاں دے مطابق تم دس دینا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ گئے کہ ہن جڑے کھڑوتے نے انہاں گل سمجھے انہاں وچ اے جے لوگ ضرور کھڑے نے جڑے اے دا صحیح مطلب سمجھ لین گے، دوسرے کو سمجھا دیں۔ آپ نے دس دیتا مطلب اس حدیث نے کی اللہ دا محبوب فرمان دے اگر تسی گناہ نہ کر دے اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا کردا جیڑی گناہ کر دی تے اللہ انہوں بخش دیتا۔ اس حدیث کا معنی سنیاں دے نزدیک ہی ہے، وہ سنیاں دے نزدیک یہ بے کہ یہ نہ سمجھی کہ گناہ جے کسے کو ہو جاوے تے اللہ دی حکمت دے خلاف ہے، حکمت دے مطابق شریعت دے خلاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حکمت کیوں ہے؟ اللہ گناہ نو کیوں پیدا کر دے کہ مت کسے ویلے کوئی بندہ تکبر جان کے ماریا جاوے، ایک گناہ بھی ہو گیا تو انہوں اسا دل چ وہی پائی رکھاں گے کہ تو ہمیشہ ہن روندا رہے، معافی منگدا رہے، اللہ بخش دے گا۔ تکبر تو بچاؤ واسطے اللہ نے خدا پیدا کیا، گناہ پیدا کیتا ہے، گناہ پیدا کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیاست سیدنا امیر معاویہ۔ اسے واسطے سنو اور سچی دسیا جی تواڈے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گناہ ہویا؟ بول دے نہیں۔ تواڈے نبی پاک تو کوئی گناہ ہویا ہے؟ پاک یہ میں اگر حدیث کا مطلب یہی ہوتا کہ جیدے کول گناہ نہیں ہونا انہوں ختم کر کے وہ دی تھان تے گناہگار بنانا ہے تو پھر تے رسول نو بناندہ ہی نا، جڑا گناہ تو پاک ہے۔ توجہ، رسول گناہ تو پاک ہوندے نے تے اللہ انہوں نے بنایا کیوں ہے؟ کوئی ہادی کوئی راہبر
نبیاں 1.25 لاکھ نبیاں گناہگار نہیں. یہ سارے اہل سنت دا عقیدہ ہے. کوئی نبی، ہر نبی گناہ تو پاک ہوتا ہے. خدا سو جلیا جڑے خود ہدایت وال بلاون آئے نے وہ گناہ تو پاک نے. حدیث فرما رہی ہے اگر تسا گناہ نہ کر دے تو اللہ پاک تو ختم کر کے اور مخلوق بناتا. تو پھر تو چاہیے سی 1.25 لاکھ نبی آؤندا ہی نہ، کیونکہ وہ تو گناہ جی آؤندے تو گناہ کر دے تو کیوں وہ تو گناہ تو پاک تے جو گناہ تو پاک نہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث کا یہ ہوئی معنی ہے کہ جڑے بیچارے جنہاں دے نفس انج دے نے کہ وہ 4 نیکیاں کر کے تے تکبر والے پاسے ٹرن لگ پتے نے، انہاں تو اللہ حکمت نال اوئے او دی حکمت نال انہاں تو گناہ ہوندا ہے، وہ ہوندا ہے تے پھر وہ توبہ معافی من ترلا کردے نے تے تکبر تے شیطانیت والے پاسے نہیں جاندے تے اللہ انہاں نوں بخش چھڑدا ہے. معلوم ہویا اس حدیث نے یہ نہیں دسیا کہ تو گناہ کر، یہ دسیا ہو جاوے نا تے ہن اے نہ سمجھی کہ اے جو میں کر بیٹھا اللہ دی حکمت دے خلاف کام کیتا ہے تے سارا تے بس یہ دی بخشش بھی نہیں تے معافی بھی نہیں تے فلان بھی نہیں تے توبہ بھی کیتی تے تا بھی نہیں بخشیا جانا. اس پاسے نہ جاویں، اے ہوئی اس واسطے وے تاکہ روندا رہے، توبہ کرتا رہے، شیطان نہ بن، تکبر تو بچدا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے جیوے. دوسرے سادے لفظاں یہ حدیث گناہ مت دلیر کرنے واسطے نہیں آئی، نیکیاں دے اوتے تکبر غرور تو بچاون آئی ہے. جی حال بھی سمجھ نہیں آئی تو دس. ہن ایتھے جڑی میں گل پہلی بار کرن لگا نا اودے تے ذرا غور ہوئے، توجہ ہے. وہ میں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والے جڑے مصنف نے نا انہاں کول گل پڑھی، انہاں فرمایا ہے یزید اس لئے اتے کھڑا سی، حضرت ابو ایوب انصاری یزید نو ہی تے وصیت کر رہے سن تے وہ جڑی جماعت کھلوتا سی اس جماعت نو آپ نے یہ حدیث اس لئے بیان کیتی. جس نے بیان کیتی نہ تے یزید نے بھی سنی، باقی بھی سنی. میری گل سمجھی جا، یزید بھی سنی باقی بھی سنی. حافظ ابن کثیر فرماندے نے یزید جس لئے سنی نا وہ اس حدیث تو ہویا ہے گمراہ. تے جڑے باقیاں سنی وہ مانا سمجھ کے پا گئے ہدایت. سبحان اللہ سبحان. کیا یزید گمراہ ہویا اس کیا وہ جد اللہ کا رسول پہ فرماندا ہے اگر تسی گناہ نہ کرتے تو ہور بناندا اس کیا مڑ کر لو جڑے ہوندے. کیا بات ہے. ہن میں حافظ ابن کثیر دے لفظ پڑھنا تاکہ تھانوں پتہ لگ جاوے اج دا مولوی یزیدی کیڑا ہے. سبحان جیوے 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 جیوے. سوال تو میرا گل ہے علم نال میدان تے ساری دنیا سسری آنگو سو جاوے تے پھر سوال. سبحان سبحان. مولانا توجہ لفظاں تے غور ہو. وعندي ان هذا الحديث والذي قبله الله الله أكبر. وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية
على طرف من الإرجاء وركب بسببه أفعالا كثيرة انكرت عليه كما سنذكره في ترجمته. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک یہ حدیث ایک اس تو اتے کھڑی ہے وہ بھی جناب مسند احمد دیئے. توجہ اس لفظ بھی سنا دیا. اس لفظ نے سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حالي هذا ما حدثتكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فرمایا میں رسول اکرم تو ایک حدیث سنی سی جی ہون میرے مرن والا حال نہ ہوندا حدیث بیان نہ کردا اور جان لگا وا تانوں سنا جانا تسی جانو تے تہاڈا کام جان ہے. میں علم چھپان والے وچوں نہیں بندا. کی حضور نے فرمایا جڑا بندہ مر جاوے اللہ دے نال شریک کسی شے نوں نہ بناوے وہ جنت جاوے گا. داخل الجنہ یہ حدیث وہی ہے جو من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ حدیث دوسری حدیث اگر تسا گناہ نہ کر دے تھوڑی تھان تے اللہ ہوراں نوں پیدا فرماندا وہ گناہ کر دے اللہ انہاں نوں بخش دیندا. یہ دوسری حدیث. یہ دو حدیثاں حضرت ابو ایوب انصاری نے بیان فرمائیاں. توجہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وعندی مولانا فرمایا میری سمجھ چی ہوندا ہے. حافظ ابن کثیر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. میری سمجھ میں یہ آتا ہے یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث یعنی وہ ایک پتلی آ گئی کہ جنہیں ایمان لے آندا ہے تو شرک نہیں کیتا وہ جنت میں جائے گا. دوسری ہو گئی کہ جنہیں جن تسا گناہ نہ کر دے اللہ اور مخلوق لے آندا گناہ کر دے تو بخش دیندا. یہ دو حدیثاں ابو ایوب انصاری دے منہ وچوں اس ویلے یزید نے سنیاں. یزید نے فرماندے نے وہ والذی حمل یزید بن معاویہ علی طرف من الارجاء. ارجاء فرماندے نے میری سمجھ جن پہ آؤں کہ یزید نو مرجیہ عقیدے دے کنارے تھے. مرجیہ عقیدے دے کنارے تھے. دو حدیثاں نے کھلارے ہیں انہیں سنیے انہیں آکھیا پھر تو موجہ ہی موجہ جو بندی موجہ جو کرا کے خیر ہے. حافظ ابن کثیر فرماندے نے انہیں جڑے کرتوت کیتے نہیں نا مینوں انج لگدا ہے اے دو حدیثاں سن کے کیتیاں تے مرجیاں والے عقیدے چ ٹر گیا ہے. جے سنیاں والے عقیدے چ رہندا تے یہ کرتوت کبھی نہ کردا. اللہ بے شک بے شک بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سلام. توجہ ہے بولو. یہ مطلب ہے یزید نے اپنے دور خلافت جو بدماشی کی تھی نا وہ بدماشی اس کے وجہ نال کی تھی. دو حدیثاں سن کے تے انہاں دا مطلب غلط سمجھیا. وہ مطلب سمجھا بھئی اور کلمہ جو پڑھ لیا تو مڑ کیڑا نقصان ہے جو مرضی کری جاؤ گناہ نقصان دینا ہی نہیں گھاٹا دینا ہی نہیں لہذا کرو جو مرضی کری جاندے ہو. وہ فرماندے نے جڑے کام کرتوت افعالا کبیرۃ نے کیتے نے وہ اصل وجہ ہے نظریہ وہ بن گیا سی. یہ دو حدیثاں سن کے وہ معلوم ہویا یہ حدیثاں پڑھ کے سن کے ان
عقیدہ بناؤن والا کلمے والے نو کچھ نہیں ہوندا جہنم جانے نہیں اسی جنتی جنتیاں اسی عاشق پکے بن گئے ہاں جو مرضی کریے سانو کچھ نہیں ہوندا ایک کمینہ عقیدہ مرجیاں دے یزید وچ پیدا ہویا تو جیڑا اے عقیدہ رکھے گا وہ کنجر یزیدی ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سبحان اللہ ساڈے میرے دل سے جامن دا بول نہ پوے مقتدی اینا دوروں آیا بیٹھا ہے اللہ دے فضل و کرم نال بھائی ہوری میرے گواہی دین گے اور دس ہوئے اور دس میرے منہ میں کدی سنے کہ میں تے ہون موضوع بنا کے بیٹھا کہ کلمہ کے ساتھ گناہ نقصان نہیں دیتا یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا یزید میں میں موضوع جوڑ کے بیٹھا اس عقیدے دے خلاف تے دستہ پیا سنیاں دا عقیدہ ہے نہیں تے جیڑا کتا روزانہ منبر تے ہوئی بھونکن وہ تو کلمہ پڑھنا ہے اب ملاد جا گیا جنتی تو کلمہ پڑھ لیا جنتی تو جو مرضی کر لیا جنتی تو عاشق تو جنتی تو جنتی میں جنتی تو جنتی میں جنتی تو جنتی اور کتے دیا پترہ تو یزید کے نال میں تو مرجی خنزیر ہے تو سنی نہیں سنی دا عقیدہ نہیں ایک گمراہی یزید چاہی دنیا دا بدترین بھیڑا بن گیا اور توجہ فرما اے ہو عقیدہ آج جنہاں دے دل چاہے وہ بھی سوراں دے سور بن گئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا حق کی صبح توجہ ہے وہ بول دے نہیں اینا مجمع بیٹھا ہے اور تسی بڑے بڑے عبدالحمید خانے والی فلانا فلانا سب کو سنے ہونا سچی دسیا جی ایک اللہ کون کرتا ہے اچھا یہ تو میں کر رہے ہیں نہیں کر رہے میں کر رہے ہیں یہ گلنا کون کرتا ہے کلمہ پڑھ لے جنتی ہیں جو مرضی کر جنتی کھانا والا جنازہ پڑھاؤن لگ گئے دنیا دا سور بدترین مریا پہ مسلمانوں مولوی پوچھے گا تو اسے کتنے بندے گواہی دیتے ہو اینے بندے آئے کھڑے ہیں 40 بندہ آ جاوے جنتی ہو جاتا ہے 100 آیا کھڑا ہے سارے جنتی تھے پکا جنتی پھرے منہ تیرا خوش آمتی یا سولا شرم کر ماڑا مریا ہوئے کنجرہ دے تینوں کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تگڑا سور مریا ہوئے دے تو ساری حدیثہ ادھر ہی لا دے دسو یار مینوں یزیدی کہندے نے عقیدہ یزید والا ہونا کول پھر اگوں کنجر دے پتر حرام دے بڑے بڑے حرام دے نے ایمان نال آندے نے چشتی آندا یزید نو رحمت اللہ علیہ میں کہ کنجرا میں تیرے ورگے سور نو کدی نہیں آکھیا تو اونوں کدھروں آکھاں جھوٹ بولی جاندے میں تے تیرے ورگے سور نو کدی رحمت اللہ علیہ نہیں آکھیا کنجرا
جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے آخر کھل جاتا ہے اوے حرام دے کی کرتے ہیں میرے کلپ کٹ دینے ادھروں گل کٹ کے ادھروں کٹ کے بچوں لوکاں نوں سنا کے آکھن گے ویکھیا جی یزیدی پکا اب میں کیا کنجرا سن یہ قرآن بھی سجوں کھبوں کٹ لو نا تو قرآن بھی کفر بن جاتا ہے قسم خدا دی میں چیلنج کرنا ادھر دیکھو اللہ قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ نماز دے لاگے نہ جاؤ وانتم سکارا نشے دی حالت ہے ہوں کوئی کتے دا پتر سور دا بچہ اٹھے تے او آکھے نشے دی حالت والے لفظ کٹ کے تے لوکاں نوں آکھے قرآن وچ آیا نماز دے نیڑے نہ تو وہ کہہ سکتا ہے بکواس کر سکتا ہے کہ نہیں وہ کہہ سکتا ہے قرآن نماز تو ڈکتا ہے لیکن کافر ہو کے کہے گا مرتد ہو جائے اسلام تو نکل جائے گا جیڑا آکھے قرآن نماز تو ڈکتا ہے معلوم ہو جائے سجے کھبیوں گل کٹ کے تے قرآن میں بھی کفر بن جاندی وہ حرام دیو اے یہودیاں دا کام ہے مسلماناں دا کام نہیں گل کٹنا اور میں چیلنج کرنا پورے دنیا پورے ملک روزانہ چیلنج کرنا اور میرے بیانات سجے کھبے کٹن تو بغیر مکمل سنا دیو مسلمان تو مسلمان رہا اگر کافر بھی انکار کر جاوے میرا نک مٹ نہیں یہودی کٹانا ہے توجہ ہے ابیلی آیا کہتا یہودی کٹانا دیکھیے سچ کہہ گیا ساڈا کلندر اقبال ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد العلماء دیسی بندہ جٹ بندہ نہ مولوی نہ پیر اقبال دیسی جٹ فقیر مرید اونوں تے درویش دے حق بولن والے بندے دی گل بڑی دل نوں سچی لگدی ہے پر جے لعنت پیندی ہے یا مولا یا پیر تے پیندی ہے لعنت نہ لے گل پوری سنو فیصلہ لوکاں دے چھڈ جے میں مجرم بنا تے مجرم باجوہ صاحب جی یہ گانے گانا سی پنڈی گانا گاؤنا سکھدا سی بچہ سکھدا سی اللہ نے فضل فرمایا ہے کر کے قسم خدا دی ہن یہ دین دی شاعری کردا ہے ویکھیا جی بند سٹیا سی اقبال مڑ سچ تے نہیں سچ آ گیا کہ نہیں کہ شیخ یعنی ملا تے پیر انہاں نوں پیندی ہے پیڑ کیوں انہاں کنجرا اپنی عزت بڑھا کے جھوٹی جڑی بیٹھے نے اونوں گلیندہ
دیکھتے ہیں پر جیڑا تھلے سچا مومن مرید ہے وہ آدھا یار گل تے سچی تے کرتا ہے شہر اسلام شہر اسلام شہر میدان چاہتا ہے چشتی دلیر میدان چاہتا ہے اتھا گدر کوئی بھی بادھا نہیں جاندے اندرو بغض دین کتے کنا چشتی دا بھانگا نہیں جتا شہر میدان چاہتا ہے چشتی دلیر میدان چاہتا ہے اتھا گدر کوئی بھی بادھا نہیں جاندے اندرو بغض دین کتے کنا چشتی دا بھانگا نہیں جاندے اندرو بغض دین کتے کنا چشتی دا بھانگا نہیں جڑا یار حلالی جوان ہوئے جڑا یار حلالی جوان ہوئے جڑا غیرت مند انسان ہوئے وہ تھی بھیڑ دی کھٹی کھانا نہیں جاندے اندرو بغض دین کتے گناہ چشتی دا بھانگا نہیں للکار ہے اصل اے لوگ پتہ ہے گدڑ جو بیٹھا ہوئے چوہے ہیں وہ آپ شیر ہے اور نے کدی یہی پوچھل مارنا ہے کدی یہی پوچھل مارنا یہ اپنے چوہے ہیں بیٹھے ہوئے پھر بیچارے بڑے آکڑ دن تے اگو چوہے بیٹھے جی سارا جی سارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت صاحب حق نہ مراد کی طرح تیرے اندر کچھ ہے تو بھی پیش کر میں بھی پیش کرنا جاگتے فیصلہ چھڑ دیں میں صاف پیا کہنا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھ رہے ہیں کہ میری سمجھ سے آؤں ہے یزید جڑا پٹھے کماں نو پیا ہے وہ حدیثاں تو سن کے انہاں دی وجہ نال پیا ہے ایدہ مطلب یہ نکلیا انہاں حدیثاں نو بیان کر کے تے اسے پاسے لاؤنا تے گناہاں تے دلیر کرنا تے لوکاں نو آکھنا موجہ کرو تسی جنتی تے عاشق تے بخشی لوگ جے اے مرجی عقیدہ ہے یزید نو اینے ہی برباد کیتا ہے لہذا جے دے کول اے عقیدہ ہے ایویں دیاں گلاں کردا ہے او یزیدی ہے یزیدی ہے یزیدی ہے میرے کول اتنی کوئی گل نہیں میں سنی والا عقیدہ رکھنا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کر گناہ کرو گے تو ڈرتے رہو وہ گناہ کلمے تو گناہ دی چھٹی نہ سمجھی اے مرجیہ دا عقیدہ تے یزید دی گمراہی ہے وہ سنیاں دا عقیدہ ہے نہیں اور آپ ہی پہچان لوی کیڑا یزیدی ہے تے کیڑا حسینی ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی حسینی صاحب اچھا یہ حدیث ایسا بھی پڑھی انہاں بھی پڑھی ہے اساں تے حضور تے جوڑے پاک دا صدقہ قسم ذات دی کر کے نہ میرے حضرت صاحب وڈیا ایک گل فرمایا آپ نے فرمایا میاں چشتی قرآن حدیث دا ایک حرف برائی تو روک دے اور نیکی دی بلاندا ہے کدی بھی غلطی نال نہ سمجھی کہ قرآن حدیث تو گناہ دی چھٹی لبدی ہے ایکو گل نے مینوں عقیدہ سنیاں دے سمجھا دیتا میں وہ حدیثاں بھی پڑھی ہیں میں سلطان باہو دے شعر بھی پڑھے ایڈے ایڈے شعر پڑھے ہن ایک تانوں بھی سنا دینا جے پڑھن نال عام بندے گمراہ ہوندے اللہ دے فضل نال سانوں تے فرق نہیں آیا سبحان ساڈا سلطان باہو فرماندا ہے بسم اللہ اسیم اللہ دا بے بسم اللہ اسیم اللہ دا یہ بھی کہنا پارا نال شفاعت سرے
ور عالم عالم نال شفاعت اور سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے اور جس دا اے نہیں فسارا وہ نصیب اونا دے باہو وہ نصیب اونا دے باہو جنہ مل یا نبی سہارا توجہ ہے اور یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں سلطان فرما رہا ہے سرور عالم دی شفاعت نال سارا جہان چھٹ جائے گا لیکن اللہ دے فضل نال یہ دا معنی بھی صحیح سمجھے اور بیان کیتا ہے میرا شفاعت دا موضوع سنو شفاعت دا خالی موضوع جڑا میں بیان کیتا ہے انہوں سنو اس دے اندر ساری وضاحت کیتی ہے شفاعت دی قسماں دسی ہیں اور سلطان بہو نے فرمایا جڑا سارا عالم چھٹ سی وہ شفاعت دی کیڑی قسم ہے انہوں شفاعت عظمیٰ کہندے نے جس لے حساب کتاب شروع نہیں کرنا اللہ نے کہ سارے میدان معاشر دے اندر ترتے ہوں گے اس وقت رسول نے سجدہ کر کے اللہ دی بارگاہ سفارش کرنی ہے اللہ حساب کر تے جو جتن کا پانا کسی نو پا یہ شفاعت پہلی ہے جیدی وجہ نال وہ میدان معاشر دے کھلو کے تے وہ عذاب تو چھٹن گے یہ پہلی شفاعت ہے جیدے بارے سلطان فرمانا ہے سارا عالم چھٹ جائے گا بھاوے کافر ہوئے بھاوے مومن ہوئے سبحان اللہ جبردہ پتر اسی جڑا کہ اس نال ثابت ہویا کسے جہنم نہیں جانا وہ کجرا یہ جہنم تو پہلو دی گل کجرا جے تینوں سمجھن دی توفیق نہیں تے نہ بیان کر نہ منبر تے بہو او بیماری توجہ ہے اللہ اکبر کدی بیان سنے سچی دسے باقی گلا سناوا گے بالکل نوی نکول یہ حسین پاک دا مذہب سی کہ بھاویں کلمہ پڑھ لے پاک رہنا ضروری ہے تا حسین گناہ دے نیڑے نہیں گئے یزید نو ایک گمراہی و حدیث سمجھیا نا تو ٹر پیا پٹھے کمان معلوم ہویا انہا حدیثہ تو پٹھے راما دے دروازے کھولے نالے خود بھی یزیدی تے اگلیاں نو یزیدی بنائی جاندے نے تے جیڑے انہا حدیثہ نو اونج بیان کردے نے جے میں امام حسین نے سمجھیا اسا آگے بیان کرنے ہیں تے گناہاں دا کوئی راہ تے چھٹی نہیں لب دی سمجھ لے اے حسینی نے کون سمجھ آ گئی میں نے یزید نو آکھیا پاک کدی تواڈے سامنے پاک آندا تے موضوع میں تواڈے تڈر کول بنائی بیٹھا میرے سامنے تے ساری روح زمین دی حکومتاں توپاں میرے ال کر کے بیٹھ گیا تے مینوں آکھن تقریر کر
اللہ دے فضل و کرم نال جی حق آکھنے چ فرق کرا تو میرا نک وڈ دے گل نہیں کرنا انہاں حسینیت تے یزیدیاں دا پتہ اس لیے لگدا ہے جڑے پولیس ایک سپاہی نو ویکھن تے موتر سک جاوے اصل تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ساری خدائی بیٹھی ہو لحاظ نہیں کیتا جو حق سچ ہوتا ٹھاک ہو جائے صحیح گل سمجھو کہ نہیں سمجھو اور سنو میں آخر سے گل کر جانا تھوڑی معلومات واسطے وہ کہندے نے انہیں آخیا یزید پلیت نہیں سی پیدائشی اپنے دور خلافت جو ہے پہلا نہیں سی یہ برا اپنے دور خلافت جو برا ہویا ہے توجہ میں دو چار حوالے دے جانا دو چار حوالے دے جانا او چیتا رکھ لوی جیڑا کتا بھوکن لگے نا تے آکھے وہ آندہ ہے چشتی یہ کہتا ہے یزید اپنے دور خلافت برا بنیا پہلا نہیں سی یہ تے مڑ یزیدی تو انہوں آکھے کنجرا سانو حوالے ہو دس گیا انہوں نے مڑ نال یزیدی کو میں اترائے حوالے تو انہوں دے جانا جی ایک حوالہ ہے مفتی احمد یار گجراتی صاحب جان دے تفسیر نعیمی انہوں دی مشہور ہے میری گل نہیں سمجھے انہوں دا ایک رسالہ ہے حضرت امیر معاویہ دی شان ہے اس سے انہوں لکھیا ہے یزید اپنے دور خلافت سے پہلے برا ہی کب تھا اگر اس سے نہ لکھیا تو میں مجرم اور مفتی احمد یار گجراتی نو آکھنا او حکیم الامت ہے تے اوہی گل میں کرا تے آکھو یزیدی تے فٹے منہ سے انصاف نہ میری گل نہیں سمجھا لے اگر یہ گل انہوں نے رسالے چ نہ ہوئے میں جب دوسرا حوالہ سن وہ مولی غلام رسول سیدی سنیا کراچی والا وہ شرح مسلم ہے مشہور ایویں انہیں بھی یہ ہوئی لکھا ہے ابن خلدون کے حوالے سے غالباً لکھا ہے کہ یزید اس وقت برا نہیں تھا غلام رسول سیدی بھی وہ یزیدی نہیں بنیا اور سنو ساوی پگ والے جانا یہ سارے جمدے لگے پھرتے ایویں انہوں نے اپنے رسالے میں وہی گل لکھی ہے کہ یزید اس لیے برا نہیں سی بعد بنیا اپنے دور خلافت بنیا ہوں انہوں نے بھی سنی آکھی جاندے نے تے مفتی احمد یار نو حکیمت امت آکھی جاندے نے غلام رسول نو شیخ الحدیث آکھی جاندے نے تے سارا پانی میں مسکین نال روڑ دے نے یہ کنجر کتھوں دے دلیر بنے رہے ہو سادہ خواجہ غلام فرید فرمے دے میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان ہے رانی خان دا پوترا دے کانی خان دا پوترا جی تیرے چاہے کچھ حسینیت دے بڑے نعرے مارنے تے بھاؤ کے نہ تینہ نو وہ جو حوالے میرے کو لینے نے کہ گنے نہ جان میں تین ہون دے نزدیک آڑے درسے دو حوالے میرے کو لینے کہ دعائی خدا دے میں صرف ترائے تھے درسے دے انہا تینہ نو سامنے رکھ لیں ایک مفتی اور سنو میں چاہ بیان کیتا لودھرہ دے علاقے کے امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی قسطنطنیہ تی جنگ دے ابو ایوب انصاری نے انہوں نے یزید نو ابو ایوب انصاری نے وصیت فرمائی میرا جنازہ پڑھاوی سارا کچھ میں بیان سنو عجیب گل ہے مینوں چند دن پہلا میرے شاگردہ مینوں بخایا استاد جی آ ویکھیا جی میں کہ مفتی احمد یار صاحب کی کتاب ہے مرآت المناجی شرح مشکات ہے مولانا ایتھے مولانا کول ہونی مشکات دی شرح مرآت
مفتی احمد یار صاحب ہے نا، اس یہ گل لکھی ہے، انہاں فرمایا ہے اس لیے یزید مگر امام حسین بھی کہے نے یزید امیر سی تے انہاں جہاد کیتا امام حسین نے او دی عمارت اس لیے نمازاں بھی پڑھیاں نے پیچھے بھی رہے نے، اس لیے یزید تے کونی سی برا او کنجرا میں اگر یہ گل کیتی ہے تے میرے خلاف چمرو کھانے والی مردے خور بلا کیا یزیدی بن گیا، یزیدی بن گیا، وہ گھر دے وچ تے ڈگوری پھیر جے تو نہ پڑھے تے صرف تقریراں کریں، ختم اتھے لکھیا ختم اتھے لکھیا، سبحان اللہ نہیں بول دے تو میں چاہتا یہ سٹیج ڈرامے تو جے کرنا ہے تے تیرا ہی حق بڑھتا ہے، تو نہیں پڑھیا واقعی تیری جرت ہی نہیں ہے نہ مسئلہ میں کلام کرنا، جیڑے مسئلے تینوں نہیں لبے میرے تے شگرد مینوں دس دن دیں بہر صورت اس تو زیادہ میں موضوع سمجھانا سے وہ سمجھا دیں یہ وہی نا جی، یہ نماز پتہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ سنی نماز نہیں پڑھتی، پڑھی کیوں پڑھن کیوں جس لئے مقرر جیڑا ہوتے آنکھی کھڑا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ وہ تو کیا جنت بار ایک آندہ ہے وہ آندہ درود شریف ایک بارہ پڑھ 70,000 سال کے گناہ معاف۔ اور بندہ سوچتا ہے وہ آندہ یار 70,000 سال دے میری عمر ہی کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے ایک درود جڑا میں پڑھ لیا 70,000 سال گناہ معاف ہو گئے، میری عمر حالے 17 نو 50 نو 60 نو 40 نو پہنچی ہے، یہ دا مطلب ہے میرا تے خدا وال بقایا رہ گیا ہے، لہذا ڈٹ کے کرو، ذرا نہ گھبرایا جائے۔ اور میاں نیم حکیم سے خطرہ جان، نیم ملا سے خطرہ ایمان، سمجھ لگی؟ یہ موضوع تینو تحفہ ملیا ہے، میں روئے زمین سے پہلی بار آئے پھیلایا ہے، ساری زندگی اس کا دن لایا اور انشاءاللہ یاد کریں گا۔ ان الفاظ دے اجازت چاہنا، آخر دعوانا الحمدللہ۔